الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔ جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبوت کا اختتام ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس عقیدے کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میں نبیوں پر مہر ہوں، اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء کی مثال اور میری مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک محل ہو، اس محل کی ساری دیواریں مکمل ہوں، صرف ایک سوراخ باقی ہو۔ فرمایا کہ میری مثال اس سوراخ میں رکھے جانے والی اینٹ کی طرح ہے کہ اس سوراخ کو بھی مکمل کر دیا ہے، اب اس میں اور کوئی جگہ باقی نہیں ہے کہ کوئی اور اینٹ رکھی جا سکے۔ اسی طرح جو نبوت کا سلسلہ تھا اس میں صرف میں ہی آخری باقی بچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے یہ اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں متقی لوگ، ایمان والے لوگ، اور ایمان والے لوگ اس پر بھی ان پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں یا جو آپ سے پہلے رسول بھیجے گئے ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ دیکھیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے قرآن پاک میں کہ جو آپ کے بعد آنے والے ہیں ان پر بھی ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما دیتے کہ جو آپ کے بعد آنے والے نبی ہیں ان پر بھی ایمان لانے والے ہیں، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ پر ایمان لے کے آتے ہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ صاف فرما دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال جھوٹے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ دو مشہور آدمی ہیں، ایک اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک مسلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اسود عنسی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر قتل کیا تھا۔ تو اسود عنسی ایسا بدبخت تھا کہ اس نے ایک اللہ کے ولی تھے اور تابعی تھے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی، جن کا نام عبداللہ تھا۔ تو نام عبداللہ تھا، ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور تھے۔ تو اب اسد عنسی نے ان کو پکڑا اور ان کو پکڑنے کے بعد ان کو کہا کہ تم مجھ پر ایمان لے کے آؤ۔ انہوں نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ دعوت دینے کے تشریف لے گئے تو دعوت دی اسے یہ کہا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے سے باز آ جا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آ۔ اس نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس نے ان کو جیل میں ڈال دیا اور اس نے یہ کہا کہ تم مجھ پر ایمان لے کے آؤ، مجھے نبی مانو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ اس نے ان کے لیے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد ان کو آگ میں ڈالا اور اس نے یہ کہا کہ میں ان کو آگ میں جلا دوں گا، پھر لوگوں کو یقین آئے گا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ آگ جلا نہیں سکی، پھر دوبارہ ان کو پکڑا، جیل میں ڈال دیا اور جب جیل میں ڈال دیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں سے بات کرتا ہے اور تو نے ان کو جلانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود تو جلا نہیں سکا ہے، لہذا اس کو ایسا کرو، اس کو یہاں اس شہر سے فوراً نکال دو تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے، ورنہ تیرے اوپر کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آئے گا۔ اس نے ان کو نکال دیا، یہ وہاں سے مدینہ تشریف لائے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا زمانہ شروع ہو چکا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ مسجد کے ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ ایک نیا آدمی آنے والا ہے، اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اسے واقعہ سنایا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، یہاں پر اسد عنسی رہتا تھا، اس علاقے کا نام لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر کوئی ابو مسلم خولانی نام کا آدمی ہے جس کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اسد عنسی نے ان کو آگ میں جلانے کے بارے میں کوشش کی ہے لیکن اس کو جلا نہیں سکا ہے، تو کیا تم ان کو جانتے ہو؟ کہنے لگا جی ان کا نام تو عبداللہ ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، اپنے بارے میں ظاہر نہیں کیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ وہ تم تو نہیں ہو؟ تو کہنے لگا کہ جی وہ میں ہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر تشریف لے گئے، ان کو ساتھ لے گئے، جا کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ جی وہی شخص ہے کہ جس کو اسد عنسی نے آگ میں جلانے کے بارے میں کوشش کی ہے لیکن کو جلا نہیں سکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس شخص سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی تھی، اس امت میں بھی اس کو جلانے کے بارے میں کوشش کی گئی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائی، اللہ نے اس سے ملاقات کا شرف ہمیں عطا فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا آپ اپنی نبوت میں مجھے بھی شریک کر لیجئے، اپنی نبوت میں مجھے بھی شریک کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، نبوت کوئی تقسیم اپنی طرف سے تقسیم کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم میں نے آپ کو عرض کیا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کر لیجئے نبوت کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں، آپ شہر کے نبی ہو جائیں، میں دیہات کا نبی ہو جاتا ہوں، مجھے دیہات کا نبی بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس نے جا کر لوگوں کو مرغلانا شروع کیا اور اس کے ساتھ کافی کئی ہزار کا مجمع، 40,000 کا مجمع اس کے ساتھ جمع ہو گیا جو اس پر ایمان لانے والے تھے، مسلمہ کذاب پر۔ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا کہ اس کو قتل کرنے کے بارے میں، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ، اور اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے کہ پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، جتنے غزوات ہوئے ہیں، جتنے سریہ ہوئے ہیں، ان سب میں جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید ہوئے ہیں، ان سب کی تعداد کو ایک طرف رکھا جائے اور ایک نبوت کا داعی اس کے خلاف جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کھڑے ہوئے ہیں ان کے تعداد کا اندازہ لگایا جائے تو 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید ہوئے ہیں کہ ان کی تعداد سب کو جمع کر کے بھی اس تعداد کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ 750 سے زیادہ صحابہ کرام وہ جو قرآن صحابہ تھے وہ شہید ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر۔ اب اندازہ لگائیے کہ ختم نبوت کا معاملہ کتنا اہم معاملہ تھا کہ سارے صحابہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جنگ ہوئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی کہ 24,000 کے قریب مسلمہ کذاب کے جو ماننے والے تھے وہ قتل ہوئے ہیں، 24 یا 22,000 کے قریب لوگ قتل ہوئے ہیں، اور باقی وہاں سے بھاگے مسلمہ کذاب اس جنگ کے اندر مارا گیا۔ وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا، فرماتے تھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا کہ تو نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا تو میں کہوں گا باری تعالیٰ اس کے بدلے میں نے اس مسلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا داعی تھا میں نے اس کو بھی تو قتل کیا تھا، یا اللہ اس کے بدلے مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو یہ ختم نبوت کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو ایسا واضح فرمایا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صاف طور پر کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی لوگوں کا دعویٰ کرنے والے تھے، سب سے آخر میں دجال کذاب مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی آدمی کسی اعتبار سے گستاخی کرنے کی کوشش کرے ایمان والوں سے یہ برداشت کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سن 1953 عیسوی میں یہ ایک بڑی تحریک چلی تھی کہ جس تحریک میں یہ بات چلی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ قادیانی بہت زیادہ زوروں میں آگے تھے اور یہ بہت زیادہ خطرہ تھا کہ پورے پاکستان پر ان کا قبضہ ہو جاتا، کیونکہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا سن 1973 میں، جیسے بعد میں آ کر انہوں نے کہا تھا کہ بلکہ 1952 میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم اگلا سال جو ہے یہ ہمارا سال ہے، اگلا سال ہمارا سال ہے اور ہم پورے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرم کا معاملہ فرمایا، مہربانی کا معاملہ فرمایا، ایمان والے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کی اس بات کو غلط ثابت کیا۔ 1953 میں لاہور کے اندر 10,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اسی ختم نبوت کے معاملے کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں مانیں گے۔ آگے سب ہوتی تھی، یعنی مسلمانوں کی جو ایک بہت بڑی جو ہے ایک ریلی چل رہی تھی، اس کے آگے نعرہ لگانے والے تھے کہ ختم نبوت زندہ باد، ان کو پولیس والے شہید کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ گر جاتے تھے، پھر اس کے بعد پیچھے والے وہ نعرے لگاتے ختم نبوت زندہ باد، ان کو شہید کرتے 10,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، لیکن کسی نے بھی اس بات سے روح گردانی نہیں کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ ایک کالج کا پڑھنے والا لڑکا وہ آ رہا تھا، اس نے نعرہ لگانا شروع کیا ختم نبوت زندہ باد، تو اس کو جب گولی لگی ہے ٹانگ کے اندر جو گرا ہوا تھا، ایک پولیس والے سے کہا تو سکول میں پڑھنے والا ہے، کالج میں پڑھنے والا ہے، تو پڑھنے والا لڑکا ہے، تمہیں کیا ضرورت ان باتوں میں داخل ہونے کی؟ اس نے کہا اب تک پڑھتا رہا ہوں، اب عمل کرنے کا وقت آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی پیدا فرمائی ہے کہ ایمان والے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی دعویٰ کرنے والا ہو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے۔ اور یہ تاریخ چلی ہے چلتے 1974 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ 7 ستمبر کو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ قادیانی کافر ہیں اور ان کی مسجدوں کو مسجد یعنی ان کی جو عبادت گاہ ہیں ان کو مسجد نہیں کر سکتے ہیں، اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی ان کی اجازت نہیں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا جو ہے فیصلہ منظور ہوا تھا 1974 کے اندر۔
تو دوستو بھائیو، ہر سال 7 ستمبر کو ایک ریلی نکلتی ہے ہر شہر میں سے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ہم سارے کے سارے جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔